الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ اقدس دے اندر نیاز مندانہ فریاد ہے رب کائنات جل جلالہ بندہ ناچیز دیاں تمام تر تقصیرات سیئات قصداً و نسیاناً جو بھی اس زندگی دے دن تو قبل ہو گئیاں پروردگار جل وعلا سب نو معاف فرمائے عقائد اعمال دی درستگی عطا فرما کے رب کائنات حق دین اسلام والی موت نصیب فرمائے برادران اسلام ماہ ذی الحج شریف دی اج 19 تاریخ کل گزریا دن 18 ذی الحج وہ مبارک وہ مقدس دن ہے جس دن دے اندر خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کریمہ اس حوالہ دے نال آپ دے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت مبارکہ آپ دے فضائل و مناقب آپ دے احوال مبارکہ پیش کراں گا جس دے اندر ساڈے واسطے بھی کچھ قابل عمل نمونے ہوں گے اللہ پاک حق سچ بیان کر کے ہم سب نو اس دے اتے عمل پیرا ہوں دی توفیق نصیب فرمائے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف حضرت عثمان غنی آپ دے فضائل و مناقب محامد و محاسن بے شمار نے انہاں بے شمار محامد و محاسن فضائل و مناقب دے بچوں ایک اے فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمائی کہ آپ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دوہرے داماد ہون دا شرف حاصل ہے دوہرے داماد حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دیاں دو بیٹیاں دو نور نظر
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجیت دے اندر آئیاں نے، جو کہ حضرت آدم علی نبی جنا علیہ السلام تو لے کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نو یہ شرف حاصل نہیں کہ کسی دے نکاح دے اندر نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں ہوں، اور صرف حضرت عثمان غنی نے۔ اور یہ فضیلت جس کی وجہ نال آپ نو ذوالنورین کیا جاتا ہے، 2 نوراں والا، ذوالنورین 2 نوراں والا۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں 2 نور نظر عثمان غنی دے نکاح دے اندر آئیاں، اس نسبت دی وجہ نال عثمان غنی کی ہو گئے 2 نوراں والے، 2 نوراں۔ حضور علیہ السلام دے نال نسبت حاصل ہوئی بیٹیاں نو، اور بیٹیاں نال نسبت حاصل ہوئی عثمان غنی نو، تو اس نسبت نال عثمان غنی بن گئے 2 نور والے۔ تو کیا جس نسبت نال عثمان 2 نور والے بن گئے، او ذات کریمہ خود نور نہیں ہوئے گی؟ انہاں دے نور مبارک دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع دے اتے حضرت عثمان غنی نو مبارکباد پیش فرمائی، نلت من سحرہ ما لم ینالا، اے عثمان مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تینوں وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جس شرف دے اندر اج تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکے۔ نبی دی اتھے بات نہیں، نبی دا مقام تے وراء الورا ہوندہ ہے، میں امت دے اندر بات عرض کر رہا ہوں، نبی دا تقابل نہیں۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی دا نکاح حضرت عثمان غنی دے نال فرمایا نا، اس وقت مبارک بعد ان لفظہ نال علی پاک نے پیش فرمائی، نلت من سحرہ ما لم ینالا، اے عثمان مبارک ہوئے، تینوں اج اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جس فضیلت دے اندر کوئی بھی تیرے نال شامل ہے۔ اے الفاظ نہج البلاغہ دے اندر بھی موجود ہیں۔ اہل تشیع حضرات دی جڑی سب تو معتبر کتاب بخاری دا درجہ جنو دیندے ہیں، او دے اندر بھی حضرت علی پاک دے خطبات وچ بات موجود ہے۔ تو حضرات محترم اہل سنت و جماعت دا کتنا خوبصورت عقیدہ ہے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین بن سکدے نے حضور دی نسبت نال 2 نوراں والے، تے حضور علیہ السلام دی ذات اقدس تو نورن لا نور ہوئی۔ مزے دی بات ہے کہ جس غار دے اندر پہلی وحی دا نزول ہویا، اس پہاڑ نو اج لوگ کہندے نے جبل نور، جبل نور۔ اس غار دا نام لئیے نا، غار جانا ہے تے اس غار دی انہوں نے پہچان ہی نہیں ہو، بلکہ کہندے نے جبل نور۔ اللہ دا قرآن اتھے نازل ہویا، اس غار دے اندر کی نازل ہویا؟ اکو دفعہ 30 پارے نے قرآن مجید فرقان حمید دے، سورت الگ دیاں صرف 5 آیتاں نازل ہوئیاں نے، 5 آیتاں۔ اس غار دے اندر صرف 5 آیتاں نازل ہوئیاں نے، تے 5 آیتاں نازل ہون دی وجہ نال موجودہ لوگ، ہون دے لوگ، تسی ہون بھی جاؤ، تسی غار دا نام لوگے، انہاں نو پہچان نہیں ہونی، پھر کہن گے جبل نور، ہون بھی لوگ جبل نور کہندے نے۔ اچھا 5 آیتاں قرآن مجید دیاں اس پہاڑ دے ہوتے نازل ہون، تے اس قرآن دیاں 5 آیتاں دی نسبت دی وجہ نال او پہاڑ کی ہو جائے نور، نور والا پہاڑ، جبل نور، قرآن دی وجہ نال۔ تے جس محبوب دے اتے 30 پارے نازل ہوئے نے، حالی او محبوب نور نہیں ہویا، پہاڑ تے ہو گیا نور، لیکن محبوب کہنے کہاں لکھا ہوا ہے دکھاؤ، کہیں ویکھن دیاں باتاں نہیں نے، اے دل و منن دیاں نے، اے دل و معرفت حاصل ہوئے، نبی نال تعلق ہوئے، عشق محبت ہوئے۔ نبی پاک دے نال تعلق جڑا ہے نا، وہ صرف عقل دے نال نہیں، عشق دے نال ہوتا ہے۔
عشق پیار محبت جتنا نبی علیہ السلام دا دل دے اندر ہوئے گا اتنا آقا کریم علیہ السلام دے زیادہ قرب آپ دی نسبت حاصل ہوئے گی، اور جتنا نبی پاک دے زیادہ قریب ہوئے گا اتنی اس بندے نو اللہ تعالیٰ دی معرفت زیادہ حاصل ہوئے گی۔ عقل دے نال پروردگار دی معرفت نہیں ہونی، نبی دے قرب دے نال معرفت نصیب ہوئے گی۔ وقت تھوڑا ہے وگرنہ میں ایک نقطہ ایتھے عرض کردہ قرآن مجید دے وچوں ہی نقطہ میں عرض کرنا سی ہدہد دے حوالے نال، لیکن پھر کدی صحیح بار صورت ہے قرآن مجید دا ہی نقطہ۔ قرآن مجید نے سانوں یہ نقطہ عطا فرمایا کہ جتنا زیادہ تہاڈا نبی دے نال تعلق ہوئے گا نا، جتنا زیادہ نبی نال قرب ہوئے گا، محبت عشق دی وجہ نال، اتنی پروردگار دی اللہ تعالی تبارک و تعالی دی معرفت تانوں حاصل ہوئے گی۔ اگر نبی نال تعلق نہیں تو پھر پروردگار دی معرفت حاصل تانوں نہیں ہو سکتی۔ بار صورت اہل سنت و جماعت دے جو بھی خوبصورت عقائد نے الحمدللہ او دی کوئی نہ کوئی صورت صحابہ کرام دے اندر تانوں لازمی نظر آئے گی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی نور کہنے ہاں تو بے شمار اگرچہ دلائل نے قرآن پاک دی آیات مبارکہ نے احادیث مبارکہ نے، لیکن ایک دلیل یہ بھی ہے کہ چلے ہو قرآن دی وجہ نال پہاڑ نو اگر نور کہہ دیندے ہو تے قرآن پہاڑ تے نازل نہیں سی ہویا، نازل تے حضور تے ہویا ہے، حضور جلوہ فرمان ہے پہاڑ تے، اس نسبت نال پہاڑ نور ہو گیا۔ تو جس ہستی تے نور والا قرآن نازل ہویا وہ ہستی بھی نور علی نور ہے۔ بار صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی نو شرف عطا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں نے آپ دی زوجیت دے اندر۔ کچھ حضرات اس مسئلے دے اندر کش مکش دا شکار نے، وہ کہندے نے کہ دو بیٹیاں کسے دیاں، دو بہناں کسے دیاں، ایک کے شوہر دے نکاح دے اندر تے جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید بین النختین الا ما قد سلف سورۃ نساء چوتھا پارہ اودی آخری آیت کریمہ پروردگار فرماوندا ہے کہ دو بہناں نو بیک ایک نکاح دے اندر جمع کر سکدے۔ بہت اچھے پلے پڑھے لکھے لوگ پریشان ہو جاندے نے کہ نبی پاک دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح دے اندر قرآن کہندا ہے دو بہناں نو ایک نکاح چ نہیں جمع کر سکدے۔ تو حضرات وہ بیک وقت نہیں اکٹھے رکھ سکتے۔ اگر پہلے ایسی دوسری نو طلاق ہو گئی یا اس دا انتقال ہو گیا تو دوبارہ، کیونکہ پہلی نال تعلق ختم ہو گیا، دوبارہ دوسرا نکاح دوسری اس دی مشیرہ دے نال اسلام دے اندر کی ہے۔ تو حضرت سیدہ رقیہ نبی پاک دی پہلی بیٹی مبارکہ جدو بدر تو واپس آئے سن تو آپ دا وصال ہو گیا سی، جنت البقیع دے اندر دفن کیتا جا رہا سی۔ اس تو بعد حضرت ام کلثوم دا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی دے نال فرمایا، اور نالے بھی کہہ دیتا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں یا وفی روایت الاخر 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں، اے عثمان یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح دے اندر ہی زندہ چلا جاتا۔ فرمایا عثمان کیڑے چنگے آدمی نے، میں اگے حدیث پاک تانوں سناواں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا عثمان بن عفان بہت ہی چنگے آدمی نے، بہت اچھے آدمی نے، جس نو رسول دی زبان چنگا کہہ دے او کدی پیڑا ہو سکدا، اور جس ہاتھ نے اللہ دا قرآن لکھیا ہوئے اور جو نبی پاک علیہ السلام اپنا ہاتھ کہہ دین اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ کدی خیانت کر سکدا؟ اگر آج کوئی قرآن مجید دے اندر نقص کڈے، یہ دے اندر خامی دسے کہ آیتاں کم نے، حقیقت دے اندر اس دا اعتراض رسول اللہ تے جائے گا، اور رسول اللہ تے اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہوتے اعتراض ہوئے گا۔ پروردگار اپنے حبیب تے قرآن نازل فرمائے اور اس قرآن دی قرات دے واسطے، کتابت دے واسطے عثمان غنی نو منتخب کر لین اللہ رسول، تے او ہاتھ کدی اللہ دے کلام دے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ بار صورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال دی عمر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دی دعوت دے اتے اسلام دے اندر داخل ہوئے۔
اتو ابو بکر صدیق دا احسان بھی سمجھ آتا ہے کہ صدیق اکبر دا عثمان غنی تے کتنا بڑا احسان ہے۔ صدیق نو دعوت پیش فرمائی رسول اللہ نے، اور صدیق اکبر نے دعوت پیش فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو، تو حضرت ابو بکر صدیق دی دعوت دیتے لبیک کہندے ہویا حضرت عثمان غنی 34 سال دی عمر دے اندر اسلام دے اندر داخل ہوئے۔ پھر ظلماں دے پہاڑ آئے، مصیبتاں دے پہاڑ آئے، دکھاں دے پہاڑ آئے، لیکن حضرت عثمان غنی انہاں دکھاں مصیبتاں نو یار دی خاطر اپنی جھولی دے اندر تے پایا ہے، لیکن کدی اسلام دا دامن چھڈیا، حتیٰ کہ مکے والیاں نے جینا محال کر دیتا۔ مسلمانہ دی زندگی مکہ دے اندر بہت پریشان کن کر دیتی، مسلمانہ دا رہنا مکے دے اندر محال ہو گیا۔ اولاً سب تو قبل ہجرت کرن والے، اسلام دی خاطر اپنا وطن چھوڑن والے اگر ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس عثمان دی مثال حضرت لوط علیہ السلام دی طرح، اور حضرت عثمان غنی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال بہت زیادہ مشابت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال انہوں نے اپنے گھر والیاں دے نال اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر اپنا وطن چھوڑیا، مال نو چھوڑیا، ہجرت فرمائی فلسطین دی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر اپنے گھر والیاں دے نال ہجرت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی نے بھی سب تو پہلے گھر بار چھوڑیا، اپنا وطن چھوڑیا، مال چھوڑیا، مکے نو چھوڑ کے ہجرت فرمائی حبشہ دی طرف۔ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی مبارک نو نال لے کے وہ کون سن؟ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسے واسطے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اے لوگو کیا میں زمین نو وسیع نہیں سی بنایا؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کل قیامت والے دن بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر عرض کرنگے پروردگار اسی تے دین تے چلنا چاہندے سا، اسی تے نماز پڑھنا چاہندے سا، لیکن کی کریے ماحول انجدہ بن گیا سی، لوگ اس طرح دے ایسن عمل کن نہیں سن دیندے، نماز پڑھن نہیں سے دیندے، عقائد عمال دے ہوتے حملہ آور ہوندے سن، ڈاکہ مار دے سن، ساڑھے واسطے حالات ہی انجدے ہو گئے، اسی دین دے ہوتے نہ چل سکے۔ اللہ فرماندہ علم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا میں زمین نو وسیع نہیں سی بنایا؟ تسی اللہ دی رضا دی خاطر ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے دی طرف چلے جاندے، تسی ہجرت کر جاندے اللہ تبارک و تعالیٰ دی زمین دی وسعت دی طرف، اوتھے اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے واسطے وسعت پیدا فرما دیندا۔ معلوم ہویا جب انسان دے دین دے ہوتے، انسان دے عقائد دے ہوتے، اعمال دے ہوتے، اس دے ایمان دے ہوتے خطرات لاحق ہون، خطرات محسوس ہون، اوتھے ایمان بچانا، دین بچانا مشکل ہو جائے، حق گوئی مشکل ہو جائے۔ اگر دوسری جگہ تے محسوس کرے کہ میں فلاں علاقے دے اندر جا کے اپنے عقائد، اپنے ایمان، اپنے اسلام نو محفوظ کر سکنا، وہ دے واسطے قرآن مجید دا حکم ہے وہ علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ تے چلا جائے، اپنے عقائد اور ایمان اور دین نو ضائع نہ ہون دے۔ لیکن انہیں کی کریے، انہوں تے کسے پاس ہی نہیں جا سکتے، انہوں تے جنگل دے اندر بھی جائیے تے کہندے نے اتھے بھی محکمہ جنگلات ہے، گورنمنٹ میں محکمہ جنگلات بھی بنا دیتا ہے۔ جب پہاڑا میں جائیے تو ادھر بھی کہندے نے یہاں اسامہ کا نیٹ ورک ہے، اس غار میں کہیں اسامہ نہ چھپا بیٹھا ہو۔ بار صورت پروردگار حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، دین ایمان بہت قیمتی چیز ہے، قیمتی، اس دے نال دی قیمتی چیز کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر دین ایمان انسان محفوظ کر کے چلا گیا، دنیا دیا مصیبتاں تکلیفاں کچھ بھی نہیں، پروردگار بس ایک پھیرا ہی لوائے گا جنت دا۔ اللہ پوچھے گا سنا تکلیفاں مصیبتاں جو دنیا دے اندر ویکھیا، پروردگار میں تے کوئی دکھ دیکھے ہی نہیں سی، انج بھول جان گے۔ اس واسطے اپنے دین ایمان دا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحیا والایمان، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ویسے تے سارے صحابہ بے مثل و بے مثال نے،
لیکن ہر انسان دیاں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوندیاں نے. ہر انسان دا ایک ترہ امتیاز ہوندا ہے جس خصوصیت دی وجہ نال او دی پہچان ہوندیاں نے نا خصوصیات. جی میں رفیق دیاں خصوصیات ہیں نا کچھ ہر انسان دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو خصوصیات رکھی ہوندیاں نے. تو صحابہ کرام دیاں خصوصیات بے مثل و بے مثال. لیکن حضرت عثمان غنی دیاں دو خصوصیات ضرب المثل نے، بے مثل و بے مثال نے. ایک خصوصیت آپ دی شرم و حیا اور دوسری آپ دی خصوصیت سخاوت. سخاوت عثمان غنی اور حیا شرم حضرت عثمان غنی دی بے مثل و بے مثال صحابہ کرام دے اندر. ایک حدیث پاک میں تنو سنا دینا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عثمان غنی دی اس خصوصیت نو بیان فرمایا. ترمذی شریف دے اندر، مشکات شریف دے اندر اور دیگر کتب حدیث دے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا قال ارحم امتی بامتی ابو بکر. فرمایا میری امت دے اندر اگر کوئی رحم دل ہے نا، رحم دل، نرم دل، کریم دل، شفقت والا دل رکھن والا تے وہ صدیق اکبر. اور کون نے فرمایا ابو بکر صدیق بڑے رقیق القلب نے، بڑے نرم دل نے، رحم دل نے، بڑے نرم مزاج دے، عاشق مزاج آدمی نے، سختی نہیں پسند کر لے، رحم دل نے. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق میری امت دے اندر کی نے، رحم دل نے. اور حضرت عمر فاروق دے بارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر. فرمایا اگر اللہ دے احکام دے اندر، دینی معاملات دے اندر اگر کوئی سخت ہے نے تو فاروق اعظم نے. کون نے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق. فرمایا سخت نے، سخت مزاج نے، سخت مزاج نے. کئی دفعہ میں روایتاں بھی بیان کر چکے ہیں، بیبیاں بڑیاں ڈردیاں سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سختی نو نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دا کمال بیان فرمایا. اے انہاں دا عیب یا نقص نہیں، حضور علیہ السلام نے کمال بیان فرمایا. رحم دلی صدیق اکبر دی یہ کمال، اور عمر فاروق کا دین کے معاملات میں سخت ہونا یہ حضرت عمر فاروق کا کیا ہے؟ کمال ہے. عیب نہیں ہے، کمال ہے. دین میں شدت، دین میں سختی جسے کہتے ہیں پختہ مزاج، ڈٹ جانا. جو بھی جناب مخالفت ہوئے، سختیاں آن، پریشانیاں آن، ذرا پیران دے اندر لغزش پیدا نہ ہوئے، نہ کسی دے لالچ دے اندر آئے، نہ کسی دی جناب دنیا وال دیکھے، نہ پوکھی نگاہ لالچ دا دل کسی وال رکھے، صرف اللہ رسول تے توکل بھروسہ رکھے اور پختہ مزاج ہو دے، دین دی مخالفت برداشت نہ کرے. اس نو کہندے نے دین دے اندر سختی. دین دے اندر اج تے بڑا لوگ غصے دی نگاہ نال ویکھدے نے نا جڑا دین وچ سختی کرے نا، کہندے نے بڑا شدت پسند آدمی ہے، بڑا جناب شدت بڑا مزاج اس دا، دین وچ سختی بڑی کردا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے دین دے اندر سختی پسند فرمائی. اور اس سختی دا نتیجہ ہی تے ہے سی نا، حضرت فاروق اعظم نے جتنیاں فتوحات فرمائیاں اتنیاں کسے ہونے کیتیاں نے. سب تو زیادہ دین اگر پھیلے ہے تو کس دے دور دے اندر پھیلے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر. اگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَصْدَقُ حَيَاءً عثمان. فرمایا سب تو زیادہ شرم و حیا کرن والے اگر ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس واسطے آپ دا لقب مبارک بن گیا کامل الحیاء والایمان. کامل الحیاء والایمان، ایمان دے اندر
اور حیا دے اندر کاملیت اکملیت رکھن والے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس واسطے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جلوہ فرمان سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام دا کپڑا مبارک ہٹیا آیا سی، ابو بکر آئے، حضور علیہ السلام اسی طرح ہی لیٹے رہے، حضرت عمر آئے اسی طرح ہی لیٹے رہے، لیکن جدو حضرت عثمان غنی آئے نبی پاک اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑا سیدھا فرما لیا۔ بعد اندر جدو پوچھا گیا یا رسول اللہ انہاں دی خاطر تسی کوئی تکلف نہیں فرمایا، لیکن جدو حضرت عثمان غنی آئے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے نو پنڈلی مبارک دیتے سیدھا کر لیا، فرمایا میں اس بندے تو حیا کیوں نہ کراں جس بندے تو پروردگار دے فرشتے بھی حیا فرماندے نے۔ اللہ دے فرشتے بھی کی کر دے نے، اللہ دے فرشتے بھی کی کر دینے حضرت عثمان تو۔ اس واسطے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کل قیامت والے دن عثمان دا حساب نہ کرنا، میرے عثمان نو بغیر حساب کتاب تو جنت عطا کرنا، اس واسطے کہ میرا عثمان بڑے حیا والا ہے، اے پروردگار تیرے سامنے کھلو نہیں سکے گا، تیرا سامنا نہیں کر سکے گا، اے بڑا شرمیلا ہے، بڑے حیا والے، اے پروردگار میرے عثمان شرم و حیا والے نو بغیر حساب تو ہی جنت عطا فرما دیں۔ اے اس دور دے نبی پاک دے دور دے مرداں دا حیا ہے، عورتاں دے حیا دا کی اندازہ کرو گے، عورتاں دے اندر کنا حیا ہونا ہے، مرداں دے اندر اللہ کریم نے اینا شرم و حیا رکھیا سی۔ اج لوگی کہندے نے منڈا بڑا حیا بڑا ہے، شرمیلا بڑا ہے، منڈا شرمیلا بڑا ہے، حیا بہتا رکھدا ہے، حال شرم نہیں اتری ہوتی، پسند انہوں کر دینے جدی اکھاں میں حیا نہ ہوئے شرم نہ ہوئے، بس بولی جائے جدر مرضی اکھاں دیاں ٹکرائی جان انہوں بڑا پسند کرنگے ماشاءاللہ، منڈا بڑا ہوشیار ہے تے بڑا چلاک ہے، لیکن رسول اللہ دی نظر دے اندر او چلاک نہیں، او ہوشیار نہیں، جدیاں اکھاں دے اندر شرم نہ ہوئے حیا نہ ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام بھی بہت زیادہ شرم و حیا والے سن، اور اپنے یاراں دے اندر بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے حیا پیدا فرمائی سی۔ اے نہیں کہ عثمان دے اندر حیا ہے سی باقیاں دے اندر حیا نہیں سی، نہیں ساریاں دے اندر بھی شرم و حیا ہے سی، لیکن حضرت عثمان غنی دی شرم و حیا ضرب المثل بن گئی سی، آپ دا ترہ امتیاز بن گیا سی۔ اس واسطے آقا کریم علیہ السلام فرماتے نے اے اللہ میرا عثمان بہت حیا والا ہے، تیرا سامنا نہیں کر سکے گا، اے پروردگار انہوں بغیر حساب تو ہی بخش دے۔ معلوم ہویا جڑا بہتا حیا والا ہوئے بہتا شرما والا ہوئے نبی پاک دے واسطے دعا کر دینے، اے صرف حضرت عثمان غنی دے واسطے ہی نہیں، آج اپنی آنکھاں دے اندر جو حیا پیدا کر لے گا شرم پیدا کر لے گا، رسول کریم دی دعا او دے شامل حال بھی ہو جائے گی۔ کلندر اقبال فرماندے نے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیدار۔ اپنے پتر نو کہندے نے پتر جدو یورپ گیا سی اور زمانہ بڑا زمانے دی گل کر چھڑی، ایک بندے دی نہیں پورے زمانے دی گیا، زمانہ ہی بے حیا ہو گیا، پتر اپنے ایمان دا خیال کری اپنی شرم دا خیال کری، میں اللہ کو فریاد کرنا اللہ تیری جوانی نو بے داغ رکھے، اللہ تیری جوانی نو کی رکھے سلامت رکھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہ فرمایا وَعَفْرَضُهُمْ زید بن ثابت، فرمایا سب تو زیادہ فرائض نو وراثت دے مسائل نو اگر کوئی سمجھن والا ہے تو حضرت زید بن ثابت نے۔ اگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعَقْرَأُهُمْ عُبَيُّ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا سب تو زیادہ اگر قرآن مجید دے قاری ہیں نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس واسطے فاروق اعظم نے
اپنے زمانے مبارکہ دے اندر نماز تراویح دا امام حضرت ابی بن کعب نو منتخب فرمایا سی۔ اے ابی بن کعب کوئی اس کونے دے اندر کھڑا ہو کے تراویحاں پڑھن دیا، کوئی اس کونے دے اندر، میں چاہنا ہے سارے لوگاں نو اکٹھا کر کے ایک امام دے پیچھے جمع کر دیاں۔ اے ابی بن کعب تو سب تو بڑا قاری ہے، آج تو بعد نماز تراویح با جماعت تو انہاں نو ادا کرایا کر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نماز تراویح پڑھاندے ہوندے سن۔ اگے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَعَالَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، معاذ بن جبل آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حلال حرام نو سب تو زیادہ جانن والے معاذ بن جبل نے۔ کون نے؟ حضرت معاذ بن جبل۔ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ہر امت دا کوئی نہ کوئی امین ہوندا ہے، ہر امت دا کوئی نہ کوئی امین ہوندا ہے، اور پروردگار نے میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح نو بنایا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے امین۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر چند خصوصیات سرکار نے ہر صحابی دیاں بیان فرمائیاں، تو حضرت عثمان غنی دی جو خصوصیت بیان فرمائی وہ کیڑی خصوصیت ہے؟ بولو، حیا، شرم و حیا والا انسان ہی چنگا ہے۔ ایسے واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بات جدے اندر آپ دا شرم و حیا بھی ہے اور ادب مصطفیٰ بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اپنا سجا ہاتھ مبارک کدی اپنی شرمگاہ نو نہیں لایا۔ فرمایا جدو دا اے ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ دے اتے میں رکھے ہے، جدو دی نبی پاک علیہ السلام دی بیعت فرمائی اس تو بعد اس ہاتھ نو فرمایا کدی شرمگاہ دے قریب میں جان دیتا، صرف حیا کر دیاں حضور علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دا اور ادب کر دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دا۔ جیڑا ہاتھ سرکار دے ہاتھ نہ لگ جائے اور جس ہاتھ نال اسلام دی بیعت کر لئیے، فرمایا اے شرمگاہ نو لگنا چاہیے دا۔ الحمد تو لے کے والناس تک اور نبی پاک علیہ السلام دیاں تمام احادیث مبارکہ سیاستہ کھولو، دیگر کتب احادیث کھولو، کوئی ایسی ایک حدیث نہیں جدے اندر حضور نے یا پروردگار نے قرآن مجید دے اندر حکم فرمایا ہوئے کہ لوگو جدو اس ہاتھ نال حضور دی تسی بیعت کر لو نا کہ اے ہاتھ تسی اپنی شرمگاہ دے نال لونا، حکم نہیں دیتا، جائز ہے، ہاتھ تسی لگا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، کوئی ادھے اندر ممانت ہے۔ لیکن عثمان غنی نے حکم نہ ہون دے باوجود آپ نے کدی ہاتھ شرمگاہ نو لایا۔ اے عثمان تیرے کو دلیل کی ہے؟ فرمایا دلیل میرے دل دا ادب ہے۔ دلیل کی ہے دل دا؟ جی، جس کم نو تہاڈا دل ادب تصور کرے نا، اے صحابہ نے سانو عقیدہ فرمایا دلیل دی ضرورت کوئی نہیں، قرآن تو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں، حدیث تو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں، تہاڈا دل فیصلہ کرے نا، اس کم دے اندر استاد دا ادب ہے، اس کم دے اندر مرشد دا ادب ہے، اس کم دے اندر رسول اللہ دا ادب ہے، اس کم دے اندر قرآن دا دین دا ہر نسبت دین رکھن والی چیز دا ادب ہے۔ فرمایا دلیل دی کوئی لوڑ نہیں، او دے اندر عمل کر لو۔ اے سنت حضرت عثمان غنی دی، سنت کے دی حضرت عثمان۔ ہاں ایک اور ادبی سماعت فرماؤ، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف دے اندر فرماؤندے نے جلد نمبر 3 دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے واسطے ممبر مبارک بنایا گیا۔ پہلے تے آپ وہ کھجور دے تنے نال کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماؤندے سن، تو ممبر بنایا گیا۔ بھی ایک بڑا محبت والا موضوع ہے، محبت دی بات ہے، کھجور والا تنا پھر کدی سی کئی مرتبہ پہلے سنیا بھی تسی۔ آپ سرکار دے واسطے ممبر بنیا، 3 درجے ہوندے نے نا، میں دوسرے درجے تے بیٹھا، سرکار علیہ السلام آخری درجے تے بیٹھ کے واز مبارک فرماندے سن۔ آقا کریم علیہ السلام دا وصال مبارک ہو گیا، خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق بنے، انہوں نے سرکار دے قدمہ والی جگہ نو پسند فرمایا۔ یہ ہے صدیق اکبر کا ادب۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست والی جگہ پر نہیں بیٹھے، حکم نہیں دیا حضور نے، حکم نہیں دیا قرآن نے، لیکن صدیق کے دل نے فیصلہ کیا مجھے وہ جگہ چاہیے، مجھے وہ جگہ پسند کرنی چاہیے جس جگہ پر حضور علیہ السلام کے کیا آئے ہیں، قدم مبارک آئے ہیں۔ صدیق وہاں پر بیٹھے اور ابو بکر چلے گئے، فاروق اعظم کا دور آیا، خلیفہ بنے حضرت فاروق اعظم۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کس جگہ کو پسند کیا؟ جس جگہ پر صدیق اکبر کے پاؤں مبارک آتے تھے۔ صدیق کے پاؤں آئے، صدیق کے قدموں کی جگہ کا حضرت عمر فاروق نے پسند کیا۔ اب درجے تو ختم ہو گئے، صدیق کے پاؤں تو یہاں پر تھے نا جدھر میرے پاؤں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان غنی کا دور مبارک آیا۔ اب بیٹھے تو کہاں بیٹھے؟ اب وہ بیٹھے ہیں آخری جگہ پر، بیٹھے ہیں دوسری جگہ پر، تیسری جگہ پر، لیکن قربان جو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ اور آپ کا ادب مبارک، ادب بھی دیا، عقیدہ بھی عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ فاروق اعظم کی جگہ پر بیٹھے، نہ صدیق اکبر کی جگہ پر بیٹھے، بلکہ حضرت عثمان غنی سب سے آخری والا جو درجہ ہے جہاں رسول اللہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے وہاں پہ جا کر بیٹھے۔ عقل حیران، اے عثمان غنی کس جگہ کو تو نے پسند کیا جس کو ابو بکر نے نہ کیا، اس جگہ کو پسند کیا جس کو حضرت فاروق اعظم نے پسند نہ کیا، تو نے اس جگہ کو پسند کیا۔ جب پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی جواب دیتے ہیں، یارو اگر میں بیٹھتا عمر فاروق کی جگہ پر تو کوئی خیال کرتا شاید یہ عثمان فاروق اعظم جیسا ہے، اور اگر میں بیٹھتا صدیق اکبر کی جگہ پر کوئی خیال کرتا کہ یہ صدیق اکبر جیسا ہے۔ فرمایا مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی عثمان کو عمر جیسا کہے، کوئی عثمان کو صدیق اکبر جیسا کہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مجھے یہ گوارا عثمان غنی صدیق اکبر ورگا ہونا تے گوارا نہیں کر لیا، اور فاروق اعظم جیسا ہونا تے گوارا نہیں کر لیا، تے رسول اللہ ورگا ہونا تو گوارا کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جگہ تے جا کے بیٹھا ہے تو جواب دیتا، فرمایا رب کعبہ دی قسم میں اس جگہ تے اس واسطے جا کے بیٹھا، فرمایا میرا اے عقیدہ ہے کہ کسی مسلمان دا اے خیال ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان نبی ورگا، عثمان نبی ورگا۔ تو ہی توجہ نہیں فرمائی یار، سمجھ نہیں آئی نا؟ کوئی نہیں آئی، وہ تو ہی لنگ گئی۔ حضرت عثمان غنی نے عقیدہ اے عطا فرمایا کہ اگر میں تھلے والے درجیاں تے بیٹھدا مینوں کسے نے ابو بکر تے فاروق اعظم جیسا سمجھنا سی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ او بھی صحابی، اے بھی صحابی، صدیق بھی خلیفے اور حضرت عثمان بھی خلیفے، حضرت عمر فاروق بھی خلیفے، عثمان بھی خلیفے، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی۔ ہو سکتا ہے کوئی خیال کر لیتا کہ یہ ان دونوں جیسے ہیں، لیکن میں تے اوتھے جا کے بیٹھے ہاں جتھے خیال آ سکتا ہی نہیں۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ عثمان نبی ہے، میں نہ نبی ہو سکنا تے نہ کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ عثمان نبی ورگا ہے۔ کیڈا سونا کیدا ہے اور یارو جیڑا عثمان حضور دے صحابہ ورگا ہونا گوارا نہیں کرتے، حضور ورگا ہونا گوارا کرن گے؟ جس صحابی نو حضور دے صحابہ ورگا ہونا گوارا نہیں، او حضور ورگا ہونا گوارا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو ساڈا پھر عقیدہ ہے یہ بڑا سونا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جیسا نبیوں دے اندر کوئی نہیں تے امت دے اندر کیویں ہو سکتا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، جس نے پڑھ کے یہ کیا ہے کہ اسی بھی انہاں دے نال دیاں، کیونکہ قرآن نے آکھیا تواڈے ورگے بشر نے، انہوں قرآن دی آیت سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عثمان نے بھی پڑھی سی، صدیق اور فاروق اعظم نے بھی پڑھی سی، انہاں تے کدی نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی تے کہندے نے کوئی خیال ہی نہیں کر سکتا کہ عثمان نبی ورگا ہے، کسی اور دا خیال ہے۔ میرے نا مرشد گرامی آپ جا رہے سنتے
سپاہ صحابہ دے چند حضرات کھڑے ہوتے، یہ صحابہ دی بڑی گل کرتے ہیں، صحابہ دے متعلق گل ہون ڈئی تو آپ نے فرمایا انہاں چکے ایک گل کرتا ہے کہ یار صدیق دی دیکھو کیسی شان ہے، انہاں دے نال دا کوئی صحابہ وچ مرشد گرامی فرماندے نے میں انہاں دے نال دا، میں انہاں دے نال دا، میں صدیق ورگا، کون کہندا نہیں صدیق ورگا، میں انہاں ورگا۔ کہ مولوی منہ سنبھال کے گل کر، عقل تیری ٹھکانے ہے، تو صدیق اکبر دے نال دا، کتھے صدیق کتھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت مقام و مرتبہ سب صحابہ نے تسلیم کیتا، اور نبی پاک علیہ السلام دے پہلے خلیفے ہون دا شرف انہوں نے پایا، تسی انہاں دے نال دے۔ فرمایا پھر تانوں شرم آنی چاہیے، اگر میں صدیق دے نال دا نہیں ہو سکتا تو تسی نبی دے نال دے ہو گئے، انما انا بشر مثلکم، تو تانوں یہ سبق حاصل ہے، تسی نبی ورگے ہو۔ کہندے اچھا بات سمجھ آ گئی، اصل تو ایک گل سمجھانا چاہتا سی۔ اللہ اکبر، بار صورت اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، پروردگار عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جدو ممبر دے اتے جا کے بیٹھے خلیفہ بنے، آقا کریم علیہ السلام دی جدو انہوں نے وراثت نصیب ہوئی، آقا کریم علیہ السلام دا جدو نائب اور خلیفہ سوم بنے، آپ نے وعد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا ممبر دے اتے، کیسے عظیم الشان بادشاہ سن، خطبے بھی اوہی ارشاد فرماندے سن، نمازاں بھی اوہی لوگاں نو پڑھاندے سن۔ بادشاہ خطبہ بھی ممبر تے ہوئی دیندے سن تے نمازاں بھی لوگاں نو، سبحان اللہ، ہن دے حاکماں تو ہن دے بادشاہاں تو صدقے جاں کی خطبے انہاں نے دینے نے، عید دی نماز پڑھن دی سجے کھبے پیندے نے، وہ انج کرن دے تو بھی انج، وہ فیصل مسجد دی ویڈیو دیکھی تھی، اللہ اکبر، اے اپ ٹو ڈیٹ لوگاں دا حال ہے جڑے وڈے شمار ہوندے نے۔ ہاں جی، اسلام نے درجہ انہوں نے دیتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا رشتہ دار یا محلے دا امام نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، نماز جنازہ پڑھان دا حق سب تو پہلے جڑا مسلمانہ دا بادشاہ ہوندہ ہے، سلطان ہوندہ ہے، اس نو حق حاصل ہے، جن پڑھانا ہی نہ آئے۔ اللہ اکبر، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دندے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا لوگوں پروردگار نے اج تہاڈی ذمہ داری میرے صبر تو فرمائیے، فرمایا سب تو پہلے انصاف میں اپنی ذات تو شروع کرن لگا، فرمایا اگر کسی دا میں حق کھادا ہوئے، کسی دے اگر ظلم زیادتی میں کیتی ہوئے، فرمایا آج عثمان بن عفان تو اپنا بدلہ لے، اپنا انصاف اجی وصول کر لے، کل قیامت والے دن پروردگار نے انصاف دی تکڑی لونی ہے، اوتے شرمندہ ہون دی بجائے آج میں اس دنیا دے اندر ہی تانوں انصاف دینا چاہنا۔ حضرت عثمان غنی نے جدو فرمایا، ایک بندہ کھڑا ہویا کہندا عثمان ایک دفعہ تسی میرا کن پکڑ کے مروڑیا سی، آپ فرماندے نے آ جا یارا اگے آ جا، جدو اگے آیا ساریاں دے سامنے، ساری عوام دے سامنے فرمایا میرا کن پکڑ کے مروڑ لے، جویں تو مروڑیا، جویں میں تیرا مروڑیا سی، انہیں کن پکڑیا مروڑیا، فرمایا ہور زور دی، زور لا کے ذرا مروڑ لے، جدو انہیں مروڑیا، مروڑ کے فارغ ہویا، فرمایا پروردگار تیرا شکر و احسان مہربانی کہ دنیا دے اندر ہی تو میں نو پاک فرما چھوڑیا، کل قیامت والے دن ذلیل و رسوا ہون تو بچا لیا، اس واسطے جڑا منصف ہوئے گا، اس قوم دا حاکم بنے گا، چوکیدار بنے گا، سید القوم خادمہم، میرے آقا فرماندے نے جڑا قوم دا سردار ہوندے حقیقت دے اندر چوکیدار ہوندے، وہ قوم دا چوکیدار ہوندے،
قوم دی زندگی پریشان کن نہیں کردا بلکہ دین دے معاملات دین دے رستے دے اندر وسعت پیدا کردا ہے انہاں دیاں پریشانیاں دور کردا ہے تاکہ دینی معاملات دے اندر عمل کرنا انہاں دے واسطے آسان ہو جائے اور جڑا دن بدن پریشانیاں پیدا کرے پریشان کن زندگی بنائے وہ نبی پاک علیہ السلام دا نائب وارث نہیں ہو سکتا کسی اور دا نائب اور وارث ہو سکتا ہے لیکن افسوس در افسوس اج قوم بھی تعریفہ انہاں ظالمہ دیاں ہی کرے گی جڑے ظالم آئے دن قوم دے واسطے ظلم دا سبب بن دینے دینی معاملات دے اندر رکاوٹ پیدا کر دینے اپنی آخرت انہاں تباہ کر لئی دنیا داری دے اندر لوکاں دی دنیا بھی برباد کر دینے آخرت بھی برباد کر دینے میرے آقا کریم علیہ السلام دا جانشین آقا کریم علیہ السلام دا وارث حضرت عثمان غنی فرماندے نے اے لوگوں پروردگار نے تانوں دنیا اس واسطے نہیں عطا فرمائی کہ تسی دنیا دے قارون بن جاؤ دنیا دے سرمایہ دار بن جاؤ جاگیردار بن جاؤ بلکہ اللہ کریم نے تانوں اس واسطے دنیا عطا فرمائی ہے تاکہ اس دنیا دے ذریعے تسی اپنی آخرت نو سنوار لو اپنی آخرت دی تیاری کر لو القیس من دان نفسہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عقل مند تے دنا آدمی وہ ہوندا ہے جڑا مرن تو پہلے اپنی موت دی تیاری کر لے مرن تو پہلے اپنی موت دی کی کر لے اللہ اکبر یہ ہیں حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ السلام کی امت میں اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے تاجر یہ حضور کے زمانے کے تاجر کا فیصلہ فرمایا دنیا اس واسطے نہیں دیتی کہ تیسی دنیا دے قارون بنو سرمایہ دار بنو قارون بن جاؤ بلکہ پروردگار نے اس واسطے عطا فرمائی تاکہ خرچ کرو دین دے رستے دے اندر مخلوق خدا دے ہوتے تاکہ تھوڑی آخرت کی ہو جائے آپ دے اونٹ آیا غلے نال لدیا کہت سالی دا دور غلہ منگن واسطے آئے فرمایا نہیں یاروں میں اس نو نہیں دینا میں تے اس نو دیاں گا جڑا مینو ڈبل منافع دے کسی نے 2 گنا کسی نے 3 گنا فرمایا نہیں مینو اس تو بھی ڈبل چاہیے بالآخر فرمایا میں تے اس نو دیاں گا جڑا مینو 10 گنا عطا فرمائے گا 10 گنا وافر دے گا میں تے اس نو غلہ دیاں گا بھی کہہ تسالی دا زمانہ تے کون 10 گنا دے جب کوئی بھی تیار نہیں ہوئے فرمایا جاؤ پھر راہ خدا دے اندر میں تنوں ویسے ہی تقسیم کر دیتا اس واسطے کہ میں اس رب نال سودا کر لیا من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا اللہ کہندا میرے نال سودا کر لو اگر ایک دیو گے تے 10 گنا پر میں واپس عطا کر لوں یہ ہے سخاوت عثمان غنی 10 محرم الحرام کی شہادت کی طرف جاتے ہوئے میرے آخری جملے بس سن لو بات کو ختم کرنے لگا ہوں 10 محرم الحرام کی شہادت کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 2 عظیم شہادتیں ہمیں نظر آتی ہیں ایک 18 ذی الحج کو ایک 1 محرم الحرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں دماد مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور جنہیں ناشر قرآن کہا جاتا ہے اور وہ عثمان جو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچہ اٹھانے والا ہے حضرت علی کی شادی کا سارا خرچہ کس نے اٹھایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن پانی بند کی رکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اکبر وہ عثمان جس نے میٹھے پانی کا کنواں بیرروما خرید کر کے مدینہ کے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے آج ایک پانی کا قطرہ بھی اسے نہیں پینے دیا جاتا وہ عثمان جو اپنے غلے کے اونٹ اس امت مصطفیٰ میں خیرات کیا کرتا تھا آج اسے کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں دیا جاتا پانی طلب کیا جاتا ہے حضرت علی پانی کے مشکیزیں چوری چھپے بھیجتے ہیں بالآخر جب پتہ چلا حضرت علی پانی کے مشکیزیں بھیج رہے ہیں مشکیزوں پہ تیر چلتے ہیں مشکیزوں پہ کیا چلائے جاتے ہیں اگر علی اصغر کے حلق پر چلتے تیر تمہیں یاد ہیں تو اس مشکیزے پر چلنے والے تیر بھی تمہیں یاد رکھنے چاہیے اگرچہ وہ علی اصغر نہ تھے وہ حضرت عبداللہ تھے میں نے البدایہ والنہایہ میں نشاندہی کر کے رکھی ہوئی ہے یہ شہادت
کربلا کے والے سے بہت غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک حضرت وہ علی اصغر کے بارے میں بھی ہے. حضرت حسین نے اٹھایا, یزیدیوں سے کہا ایک پانی کا قطرہ اسے دے دو, میرا قصور ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا ظالمہ, یہ شہادت حضرت عبداللہ اور شہادت حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی قربانی پر پانی پھیرنا ہے. اس لیے کہ اگر انہوں نے ان یزیدیوں سے پانی کی بھیک مانگنی تھی تو پھر بیعت کر لیتے. انہوں نے ظالموں سے پانی نہیں مانگا, اگر مانگتے تو اپنے رب سے پانی مانگتے, یزیدیوں سے پانی نہ مانگتے. بہر صورت اگر علی اصغر کی وہ گردن پر چرنے والے تیر یاد ہیں تو اس مشکیزے کی طرف چلنا رکھنے چاہیے. اگر شہادت کربلا میں ساقی حضرت عباس تھے تو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کے جو ساقی ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے. اگر حضرت عباس کا علم یاد ہے تو حضرت علی کا یہ مشکیزہ بھی یاد رکھو. بہر صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ داماد 40 دن پانی کو ترستے, کھانے کو ترستے, مدینہ کی صعوبتیں پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے, باوجود اس کے کہ صحابہ نے کہا, باوجود اس کے کہ امام حسن نے کہا, باوجود اس کے کہ امام حسین نے کہا عثمان ہمیں اجازت عطا فرماؤ, یہ مصر کی کالی بھیڑیں جو ہماری تلواروں سے اسلام کے اندر آئی تھیں آج یہ ہمارے اوپر شیر بن کے حملہ آور ہو گئے, اگر ہمیں اجازت دیں ہم ان کو دفع کر دیتے ہیں, آپ سے دور کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں, میں اپنی ذات کی خاطر ان لوگوں کی قتل و غارت کو برداشت نہیں کرتا. مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عثمان تو مظلوم شہید کیا جائے گا اور مدینے میں ایک دمبا ہوگا جو خون ریزی سے میرے اس مدینے کو برباد کرے گا. فرمایا وہ دمبا میں نہیں بننا چاہتا. بالآخر ظلموں کو سہتے ہوئے جمعۃ المبارک کا دن بعد نماز عصر 35 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار جام شہادت نوش کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو کے اللہ رسول کی بارگاہ میں چلے گئے. اسلام وہ شجر نہیں, اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہے, یہ وہ شجر ہے کہ دیا خون صحابہ و اہل بیت نے, پھر اس پر بہار آئی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.